تو اس کو موت کی تیاری کہتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی شریعت کے مطابق بنا لے۔ اب دیکھیں شریعت کے مطابق زندگی بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان کام ہے۔ اس کا آسان طریقہ میں بتاؤں کہ دن میں 5-7 کام ایسے ہیں کہ جو ہم روزانہ کرتے ہیں۔ مثلا ہم روزانہ نہاتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، روزانہ کھانا کھاتے ہیں، روزانہ نماز پڑھتے ہیں، روزانہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں۔ یہ 5-7 کام ہیں جو ڈیلی ہم روٹین سے ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان 5-7 کاموں کو آپ سنت کے مطابق کرنا سیکھ لیں، علماء سے رابطہ کریں، وہ جی کھانا سنت کے مطابق کیسے کھاتے ہیں، وہ بتائیں گے۔ آپ دسترخوان لگا کے کھانا کھائیں اور ایسے ہاتھ دھوئیں اور دعا پڑھیں اور یہ دعا پڑھیں، تو ہم اس کھانے کو سنت کے مطابق کھا لیں۔ ہم نے کپڑے بدلنے ہیں، ہم کپڑوں کو سنت کے مطابق بدل لیں۔ نہانا ہے، سنت کے مطابق نہا لیں۔ ہم سنت کے مطابق گاڑی پہ سفر کر کے گھر سے جائیں اور واپس آئیں۔ بیوی بچوں میں بیٹھنے ہیں، ہم سنت کے مطابق بیوی بچوں کے اندر وقت گزاریں، محبت پیار سے وقت گزاریں، بچوں پہ شفقت دکھائیں، بچوں کی چھوٹی موٹی آرزوؤں کو پورا کریں، خوش کریں ان کو تاکہ وہ خوش ہو کے زندگی گزاریں، ان کو تعلیم دیں۔ اب یہ 8-10 کام اگر ہم نے سنت کے مطابق بنا لیے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی 75% سنت کے مطابق ویسے ہی بن جائے گی، باقی تو کوئی کام کبھی کبھی ہوا کرتا ہے۔ تو اپنی عادت کو سنت کے مطابق ڈھال لیں تو زندگی سنت کے مطابق آرام سے ہو جائے گی۔ کپڑے تو آپ نے پہن نہیں ہیں، اب یہ آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو کافروں کے نمونے کے مطابق بھی کپڑے پہن سکتے ہیں اور چاہیں تو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق بھی پہن سکتے ہیں۔ سنت کے مطابق بھی صاف ستھرے کپڑے پہن سکتے ہیں، خوبصورت کپڑے پہن سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو آپ وہ کافروں کے ڈیزائن پہنیں کہ جو باہر ملکوں کے بنے ہوئے ہوں اور آپ اس میں انگریز نظر آئیں۔ یہ تو چوائس ہمارا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے غیروں کا چوائس کیوں کرتے ہو، تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کرو، بس ان کی سنت کے مطابق تم رہو تو تمہاری زندگی عبادت بن جائے گی، ہمارے کپڑے پہننا عبادت بن جائے گا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہمارا نیند سو جانا بھی عبادت بن جائے گا۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ سنت کے مطابق ٹوائلٹ میں چلا جائے اور فارغ ہو کے باہر نکل آئے، ٹوائلٹ میں جانا فارغ ہو کے آنا اس کے لیے عبادت بن جائے گا۔ اب جس مومن کا فارغ ہونا قضاء حاجت سے بھی عبادت بن جاتا ہو تو مومن کے تو مزے ہیں۔ بس ہم ایک کام کریں کہ ہر کام کا بارے میں تحقیق کریں، بھئی سنت کیا ہے، ہم اس کے مطابق اس کام کو کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ آخرت کی تیاری ہے۔ نہ کاروبار روکنا پڑے گا، نہ آپ کو گھر چھوڑنا پڑے گا، نہ آپ کو بھوکا رہنا پڑے گا، نہ آپ کو پیاسا رہنا پڑے گا، کچھ نہیں رہنا پڑتا۔ من پسند کے کھانے کھائیں، سنت دعا پڑھیں پہلے بھی اور آخر بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کھانے کو عبادت بنا دیں گے۔ اور اسی طرح آپ جو کام بھی کرنا ہے سنت کے مطابق کریں اور اچھے اخلاق اپنائیں۔ کسی بندے کا دل دکھانا، کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ تو بھئی اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں، اس میں کون سی رکاوٹ ہے ہمارے لیے؟ کوئی ضروری تو نہیں کہ ہم بے سینگ کے جانور بن کے رہیں، ذرا سی بات اس سے بھی سینگ لڑا رہی ہے، اس سے بھی لڑا رہی ہے، اس سے بھی ناراض، اس سے بھی ناراض۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے راحت کا سبب بنے، دوسروں کے لیے خوشی کا سبب بنے۔ چنانچہ بعض لوگ اتنے اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے، اتنے ہمبل، اتنے اچھے اخلاق والے، بات کرتے ہیں دوسرے بندے کا دل مو لیتے ہیں۔ اور جو دوسرے کا احساس کرنے والا ہو نا، وہ بندہ اللہ کو بڑا پیارا، بہت پیارا۔ آپ غور کریں کہ ایک بزرگ تھے، محدث تھے، تو ان کی وفات ہو گئی۔ خواب میں نظر آئے تو کسی نے پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ کہنے لگے بس اللہ نے مغفرت کر دی۔ ان کا اچھا، آپ تو بڑے محدث تھے، حدیث پڑھاتے تھے، بڑے شاگرد تھے۔ نہیں، حدیث کی وجہ سے یا طلباء کی وجہ سے میری مغفرت نہیں ہوئی، ایک چھوٹا سا کام تھا جس کی وجہ سے بخشش ہوئی۔ بھئی کون سا چھوٹا سا کام تھا؟ کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ بیٹھا کتاب لکھ رہا تھا، تو اس زمانے میں قلم دوات ہوتی تھی، تو میں نے قلم میں سیاہی لگائی، اور جیسے ہی میں نے دوات سے قلم نکالی
ایک مکھی اس کی ٹپ کے اوپر آ کے بیٹھ گئی. تو میرے ذہن میں خیال آیا یہ مکھی پیاسی ہوگی, یہ پینا چاہتی ہے اس انک کو, تو چلو اس کو پینے دو. تو میں نے قلم کو تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کر لیا, روک لیا ایک جگہ. وہ 1 سیکنڈ کے لیے مکھی بیٹھی اور اڑ کے چلی گئی. اللہ کو یہ عمل پسند آیا کہ تو نے ایک مکھی کی پیاس کا خیال رکھا, چلو میں تمہیں جہنم کی پیاس سے نجات دیتا ہوں, جنت عطا فرمائے. آپ بتائیں کہ مکھی کی پیاس کا ہم اگر خیال کریں گے, اس پر اگر جنت ملتی ہے تو پھر جنت اور سستی اس سے زیادہ کیسے مل سکتی ہے؟ ہے دنیا کی کوئی چیز کہ جو اتنی سستی ملے؟ اللہ نے جنت کو اتنا سستا کر دیا. ہارون رشید کی بیوی تھی زبیدہ خاتون, ملکہ تھی, نیک تھی. اس کی وفات ہوئی تو کسی کو خواب میں نظر آئی. اس نے پوچھا ملکہ آگے کیا بنا؟ کہنے لگی اللہ نے بس میری مغفرت فرما دی. اس نے کہا تیری مغفرت تو ہونی ہے, تو نے تو نہر زبیدہ بنوائی تھی اور اس نہر سے تو لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوا تھا. اس نے کہا کوئی نہیں, نہر زبیدہ کا تو تذکرہ ہی نہیں آیا, اس سے پہلے ہی اللہ نے معاف کر دیا. اس نے کہا بھئی کس بات پہ اللہ نے معاف کیا؟ کہنے لگی کہ ایک دفعہ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی اور میں بیٹھی دسترخوان پہ کھانا کھا رہی تھی, تو میں نے اپنا لقمہ توڑا اور اس کو سالن سے لگایا کہ میں کھاتی ہوں. جیسے ہی میں نے سالن سے لگایا اور لقمہ منہ کی طرف لے جانے لگی تو اذان کی آواز آئی مسجد میں, اللہ اکبر. کہنے لگی جب میں نے اذان کی آواز سنی تو میں نے فیل کیا کہ میرا جو دوپٹہ تھا نا سر کے اوپر وہ پورا نہیں تھا, تھوڑا سا سر ننگا تھا. تو میں نے لقمے کو رکھ کے پہلے اپنے سر کو ڈھانپ لیا اللہ کے نام کی ادب کی وجہ سے, اور پھر لقمہ کھایا. اللہ نے فرمایا کہ تو نے میرے نام کے ادب کی وجہ سے جو لقمہ کھانے میں تھوڑا سا ڈیلے کیا, مجھے یہ عمل بہت اچھا لگا, چل میں نے تیری مغفرت کی. جو پروردگار عالم ایک لقمے میں تھوڑا سا ڈیلے کر لیا جائے اللہ کے نام کو سن کر, اس سے خوش ہو جاتا ہے. مکھی کے لیے ایک لمحہ کے لیے قلم کو روک لیا جائے, اس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے. تو اگر ہم انسانوں کا دل خوش کریں گے اور انسانوں میں بھی مسلمانوں کا دل خوش کریں گے, اور مسلمانوں میں بھی گھر کے جو لوگ ہیں جو سیم بلڈ ہیں, ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, اپنے رشتہ دار ہیں, اپنے بچے ہیں, اپنی بیوی ہے, ان کا دل خوش کریں گے, اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں کتنا جلدی ہمیں نعمت عطا فرمائیں گے. تو اس لیے شریعت پر چلنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر ہم نہیں چل پاتے تو یہ ہمارے نفس کی خواصت ہوتی ہے, یہ ہمارے پیچھے شیطان لگا ہوتا ہے, یہ ہمارے شیطان نما دوست ہوتے ہیں جو ہمیں الٹے سیدھے کاموں میں لگا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ کو راضی کرنے والی زندگی آسانی کے ساتھ گزار سکیں.